السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے کپڑا تبدیل نہ کرے۔ اگر خوش باش بچہ اچانک اداس نظر آئے تو وجہ جانے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر کے لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ پٹکری کو آنکھوں پر پھرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ الٹا سونے کی عادت ترک کر دے ورنہ دل کی دھڑکن رکنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 50 گرام نمک پانی میں گھول کر متاثرہ شخص کو پلا دے، اسے قے ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں زہریلی شے فوراً باہر آ جاتی ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے تو استغفار کی کثرت سے ورد کرے، تمہیں اس کی متبادل چیز مل جائے گی۔ خربوزے سے ماہواری کا درد دور کیا جا سکتا ہے۔ ماہواری کے دوران خواتین کو پیٹ میں درد رہتا ہے۔ یہ درد کبھی کبھی شدید بھی پکڑ لیتا ہے، اس کی وجہ خون کا جم جانا ہوتا ہے۔ دانت پیلے یا کمزور ہو تو کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا اور لونگ اہم وزن لے، پیس کر پاؤڈر بنا لے، اسے دانتوں پر لگائے، دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں سوچتا ہے وہی تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو ان کی جوتوں کو آواز سنتا ہے، اسی اثنا میں 2 فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ کے بندہ اور اس کی رسول ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے رہا ہے منافق اور کافر شخص تو اسے بھی کہا جاتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی، پڑھنے کی، اس سے لو ہے کہ اس ہتھوڑے کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا، تو وہ چیختا چلاتا ہے، جس جن و انس کی سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈی چیز کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھجور جسم میں کولیسٹرول کم کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ ناظرین، بہترین آداب یہ ہے کہ انسان غصے میں محتاط رہے اور اپنے مقدر سے تجاوز نہ کرے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق روزانہ کچا دودھ پیتے ہیں ان کے ہڈیوں کی ٹھوس پن بھی 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کی چلکے آسانی سے نکل جائے گی۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہو تو سونف اور الائچی بھی پانی میں ڈال کر پیے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ اس پہ غول کھانا معدے کی تیزابیت دور کرتا ہے اور پیٹ کے درد کو ختم کرتا ہے۔ اگر منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لے۔ ناظرین، جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جس کی ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے ناخن میں مٹی کا تیل لگائے، وہ پھر ایک قطرہ ناخن پر ڈال کر اسے مسل لے، اس سے ہاتھ پاؤں سن ہونا بند ہو جائے گے۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے۔ ناظرین، بدہضمی دور کرنی ہے تو پودینے کا رس لے کر وزن مقدار شہد اور لیمبو کا رس ملا کر پی لیں۔
بدآزمی دور ہو جائے گی۔ 90% لوگ جو باتیں میسج پر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کر پاتے۔ لوجی کے مطابق زیادہ غصہ کرنے والی مردوں اور عورتوں کی اونٹ باریک ہوتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ایک بار آیت الکرسی ایک بار ضرور پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اب پاکا ہوگا۔ آپ بیٹھ جائے یا گلا خراب ہو تو شام آواز بیٹھ جائے یا گلا خراب ہو تو شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرغرہ کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں اور عام حالات میں زیادہ ہنستے ہیں۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتا ہے ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چلتے ہوئے سبق یاد کیا کرے، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھائے، جوانی تک تعدیر قائم رہے گی۔ بالوں پر تیلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے اور چمکدار ہو جائے گے۔ دانت میں درد ہو الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کا چٹنی بنا کر کھائے۔ جو لوگ سیب کا استعمال کرتے ہیں ان کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے برکت اور ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اوئے ماشاءاللہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدم کی درخواست کرو کیونکہ آپ اسے سوال کیا جگہ۔ دوستو ناظرین، پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لو، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں انڈا ابال جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کرے، اس میں منہ کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسائڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جن سے پیٹ سے جڑی ہوئی بیماری سامنے آ سکتی ہے۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ بچے کو خبردار کرے کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے، خاص کر خیال رکھے کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ سردیوں میں سونف کھانا گیس ہونے سے بچائیں گے، وزن کم کرنے کی کینسر سے بچائے گی۔ ایک کھجور اور دہی ایک ساتھ کھاؤ، اس سے چھاتی صاف رہتی ہے، بلغم نہیں آتا اور گلا صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرے ورنہ دانتوں میں کیڑے لگ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کی فوری بعد مت نہ ہے ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھانا کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچہ سونف ڈالے اور دارچینی اور چینی میں شامل کرے، ان کو دن میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ پاکا ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے کی جلن ہو، نیارمو دہی اسپیغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرے، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ کوئی تمہارا دل دکھا ہے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اس کو مارتے ہیں۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے آنت کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ عورت نے اگر ہمیشہ سے اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہے۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ ہوئی ماشاءاللہ، جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹنا جاتا ہے اس کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ کھیرا جسمانی توانائی بڑھاتا ہے اور بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرتا ہے، جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھیرا کھانے کی عادت اپنا ہے جس کو مختلف بیماریوں سے بچائے۔ سردی کے موسم میں روزانہ 2-3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ضروری ہے۔ دھوپ میں وٹامن ڈی حاصل کرنے کی بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے پھر وہ کسی بڑی مرض اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے رہیں گے تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ کھانے سے 2 گھنٹے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہتر رہے گا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنے کی کوشش کرے۔
اوئے ماشاءاللہ، بٹر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کھا لیا جائے تو سمجھ لیں اگر آپ بوڑھا ہو جائے تو پھر بھی طاقت کم نہیں ہوگی۔ اوئے ماشاءاللہ، لیموں کا اچار کھانے سے وزن بڑھنا رک جائے گا۔ پانچو عورت دودھ میں اس پہ غول اور انار دانہ ڈال کر پیے، حمل جلد ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرے، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا، دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں نے وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد دو چیزیں استعمال کرے، کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لے، صبح شام ایک چٹکی کھانے سے دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، سر میں جوئیں بڑھ جائے تو پودینے کا رس صابن کی پانی میں حل کر کے سر میں ڈالو اور سر کی خوب دھولو، 2-3 مرتبہ ایسا کرنے سے جوئیں مر جائے گی۔ ناظرین، جب ہم چینکتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے دل کا دھڑکن بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کرنے پر الحمدللہ کہو۔ نیارمو آریسہ کھانے سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ نیارمو بکی ہوئی بادام کھانے سے دل اور دماغ طاقتور ہو جاتے ہیں، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں، جب سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جنازے لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اور پر مٹی ڈال دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر پر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ اوئے ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر بال زیادہ گرنے لگے ہیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگے ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دے، اس سے بال گرنا رک جائے گے اور نہیں آ جائیں گے۔ ناظرین، یاد رکھے، اخروٹ کھانے والے لوگ کو کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں اگر وہ کالے رنگ کی ہو تو یہ جلدی میلے نہیں ہوں گی اور اگر مکیا بھی نہیں بیٹھیں گی۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں ہے وہ قطعاً حق نہیں ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن جوئے کی ڈال کر ابال لے اور تیل اس کو محفوظ رکھ لے، جب بھی زکام لگے تو پاؤں کی تلوں پر مالش کرے تو کمال دے۔ کیلا اور کھجور ملک شیک بنا کر پینے سے وزن بڑھتا ہے اور نیا خون بنتا ہے۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ ربا بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور توحید اہل مدینہ کے کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پیوند کاری نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اسے پیداوار کم ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے آنکھ متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، میں ایک انسان ہوں، جب بھی میں تمہارے دین کی کسی معاملے کے بارے میں تمہیں حکم دو تو اس کی تعمیل کرو، اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے متعلق تمہیں کوئی حکم دو تو میں ایک انسان ہوں۔ جلد کی امراض کے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بدن پر بہائیں۔ ضرورت سے زیادہ سونا اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ایلو ویرا پانی میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائے، نشانات دور ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے۔ فرانسیسی کہاوت ہے کہ اس عورت سے ہوشیار رہو جو اپنی فضیلت کے بارے میں بات کرتی ہے
اور اس مرد سے جو اپنی دیانتداری کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو دودھ میں اس بیقول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہاتے وقت ہمارے دماغ بہت اچھی طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو نہاتے وقت نئے نئے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور اس سے خشکی اس وقت غائب ہو جائے گی۔ حاملہ عورتیں عمل کے دوران سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، بچہ صحت مند رہے گا، صحت مند پیدا ہوگا۔ ناظرین، کچا پھل کھانے سے انسان کا قد تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ سرسوں کے تیل کو پینڈلوں پر ملنے سے پوری بدن کو تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام،